قائد اعظم نے قدرت اللہ شہاب کو کیوں ٹوکا تھا؟ جناح کی اصول پرستی، عظیم شخصیت کی جھلک، خفیہ دستاویز میں ایسا کیا تھا؟ شہاب نامہ کے خالق قدرت اللہ شہاب نے اپنی خود نوشت میں قائد اعظم سے پہلی ملاقات کا واقعہ تحریر کیا ہے، جس میں وہ ایک خفیہ دستاویز کے ساتھ قائد اعظم کی خدمت میں پہنچے تو قائد اعظم نے مدعا سننے کے بعد دوبارہ ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ شہاب نامہ میں مصنف نے اہم شخصیات کی اس طرح سے تصویر کشی کی ہے کہ چھوٹے سے واقعے یا وقوع سے کاری کردار کے باطن تک جھانک لیتا ہے۔ مصنف نے قائد اعظم سے دو مختصر ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بار جب وہ ایک خفیہ دستاویز حاصل کر کے ان تک پہنچتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ دستاویز نہایت مفید خیال کی جاتی، قائد اعظم کی اصول پرستی اور عظیم شخصیت کی جھلک چند جملوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ یہ اپریل 1947 کی بات ہے کہ جب ہندوستان کی بساط سیاست پر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلی جا رہی تھیں، ایسے میں ان کے ہاتھ خفیہ دستاویز لگی جس میں مسلمان افسران کو غیر قانونی طور پر عہدوں سے تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا اور اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہوم، فائنانس اور پریس ڈپارٹمنٹ میں ہندو افسران کو بھرتی کیا جائے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ حکم نامہ یا سرکولر پڑھ کر شدید دھچکا لگا اور دل میں عجب سی کشمکش ہوتی رہی، تاہم جلد ہی قائد اعظم سے ملاقات کی نیت سے دہلی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری KH خورشید سے منت سماجت کرنے کے بعد بڑی مشکل سے 2 روز بعد قائد اعظم تک رسائی حاصل کی۔ وہ اپنے کمرے میں کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم نے فارغ ہو کر ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا کہ کیا بات ہے؟ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ قائد کے سوال پر ایک ہی سانس میں میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں قدرت اللہ شہاب ہوں اور اس وقت اڑیسہ میں ڈپٹی ہوم سیکرٹری کے عہدے پر تعینات ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کانگریس کا سرکولر قائد اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کے جذبات میں ذرا سا بھی ارتعاش پیدا نہ ہوا۔ قائد اعظم سرکولر پڑھ کر فارغ ہوئے تو قدرت اللہ شہاب کو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ جواباً میں نے تمام روایات سنائی، جس پر قائد اعظم نے کہا دس از اے برانچ آف ٹرسٹ، ویل تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس خفیہ دستاویز کی ہر کاپی پر نمبر درج ہے؟ تمہیں اس حرکت کے کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں؟ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی سر، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آخر میں انہوں نے جانے کی اجازت دی اور شفقت بھرے لہجے میں کہا کہ بوائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ کا Facebook پیج۔